ختم نبوت زندہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل الحق وإن كان مرا وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایمانداری کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نبی کائنات، نبی پاک، سرور انبیاء، سرور کائنات، شاہ موجودات، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و معطر پاکیزہ بارگاہ کے اندر مل کر محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہم صبح حشر چلیں گے شہر ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کروں تیرے نام پر جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. ارے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو کہاں بھی نہیں. اب عارضی محبت ٹائم بالکل مختصر ہے، 5-7 منٹ صاحب دعوت خانہ اہل علاقہ نے حکم فرمایا. انشاءاللہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف 7 منٹ کے اندر اگر اپنی حاضری کو پیش کروں گا. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل الحق وإن كان مرا، حق بات لوگوں کو کہہ دیجیے اگرچہ کڑوی لگے. حق بات لوگوں کو، ترمذی کی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا قل الحق وإن كان مرا، حق بات لوگوں کو کہہ دیجیے اگرچہ کڑوی لگے. تو صرف ایک حدیث میں نے عرض گزار کرنی ہے، توجہ کیجئے گا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں. آپ جنت میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کی در و دیوار پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر لفظ اسم محمد لکھا ہوا ہے، لفظ اسم محمد لکھا ہوا ہے. آدم علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. آپ یہی بات اپنے رخت جگر، اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کو بتاتے ہیں. کیونکہ ٹائم مختصر ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ نے یہی بات اپنے بیٹے، اپنے رخت جگر حضرت شیس علیہ السلام کو بتائی کہ بیٹا میں جنت میں گیا، جنت میں جا کر میں نے منظر سے دیکھا کہ جنت کی در و دیوار پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر لفظ اسم محمد لکھا ہوا ہے. آپ کے صاحبزادے نے سوال کیا ابا حضور آپ جنت میں گئے، جنت میں جا کر آپ نے دیکھا کہ جنت کی در و دیوار پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر لفظ اسم محمد لکھا ہوا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو بھی پیدا فرمایا، رب نے میٹھے محبوب کو بھی پیدا فرمایا. سوال میرا یہ ہے کہ رب نے زیادہ آپ کو مقام عطا فرمایا ہے یا پھر مدینے والے مصطفیٰ کو زیادہ مقام ہے؟ آدم علیہ السلام خاموش آ جاتے ہیں. سعادت محترم قاری محمد ایاز ویسی صاحب آپ مجھے دعا دیجئے گا، اور محترم اس ملک پاکستان کے عظیم سناخان مصطفیٰ علامہ جمیل قادری صاحب انشاءاللہ مجھے حوصلہ افزائی فرمائیں گے. اب آبد سی محبت آپ کے بیٹے نے سوال کیا ابا حضور بتائیے کہ آپ کی شان زیادہ ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کی شان زیادہ ہے؟ آدم علیہ السلام خاموش رہے. دوسری بار پھر آپ کے صاحبزادے نے سوال کیا ابا حضور میں نے پہلی بار سوال کیا، آپ خاموش رہے. سوال میرا یہ ہے رب کائنات نے آپ کو زیادہ مقام عطا فرمایا یا معراج کے دھولے کو زیادہ مقام عطا فرمایا؟ آدم پھر بھی خاموش رہے. تیسری بار پھر آپ کے صاحبزادے نے سوال کیا ابا حضور میں نے پہلی بار سوال کیا، آپ خاموش رہے. دوسری بار سوال کیا تب بھی خاموش رہے. تیسری بار آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ رب کائنات نے آپ کو زیادہ شان عطا فرمائی ہے یا پھر کملی والے آقا کو زیادہ شان عطا فرمائی؟ کملی والے آقا کو شان عطا فرمائی. اب آبے سے وہاں پر عرض یہ کر رہا تھا، بیٹے نے سوال کے لیے کیا کہ ابا حضور رب نے آپ کو زیادہ شان عطا فرمائی یا میٹھے محبوب کو زیادہ شان عطا فرمائی؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو نے مجھے بولنے پر مجبور کیا، آپ
मुझसे पूछ जिस वक्त रब्बे कायनात ने मुझे पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के दौरान रब्बे कायनात ने यह ऐलान फरमाया, आए आदम जरा दिल के कानों को खोल के सुन, अगर मैं तुझे पैदा कर रहा हूँ तो मोहम्मद की खातिर पैदा कर रहा हूँ, अगर मैं तुझे पैदा कर रहा हूँ अपने मोहम्मद की खातिर पैदा कर रहा हूँ। फिर मेरे इमाम बोल उठे, आप कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मालूम ये होता है, आप फरमाना ये चाहते हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम चमके, बदन आदम का था चमक मुस्तफा मुस्तफा की थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम अगर चमके, बदन शीस का था चमक मुस्तफा की थी। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह चमके, बदन इस्माइल का था चमक मुस्तफा की थी। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह चमके, बदन इब्राहीम का था चमक मुस्तफा की थी। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चमके, बदन यूसुफ का था चमक मुस्तफा की थी। कायनात में जितने अंबिया किराम चमककर हुए हैं, अगर ये सारे चमके हैं, बदन इन अंबिया के अपने अपने थे, लेकिन चमक मेरे मीठे और आपके मुस्तफा की। मोहब्बत इसी बात को आगे लेकर चलता हूँ। अगर कराची की ज़मीन पर अब्दुल्ला शाह गाजी चमके, बदन अब्दुल्ला शाह गाजी का था चमक मुस्तफा, बदन अब्दुल्ला शाह गाजी का था चमक मुस्तफा की थी। पीर मेरे शाह चमके, बदन पीर मेरे शाह का था चमक मुस्तफा की थी। पीर नसीरुद्दीन नसीर चमके, बदन पीर नसीरुद्दीन नसीर का था चमक मुस्तफा की थी। अगर गाजी मुमताज कादरी चमका, बदन मुमताज कादरी का था चमक मुस्तफा की थी। लाहौर की ज़मीन पर अगर दाता हजवेरी चमके, बदन दाता का था चमक मुस्तफा की थी। उसी ज़मीन पर एक माजूर जो बाबा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा अगर चमका, बदन खादिम हुसैन रिज़वी का था चमक मुस्तफा की थी। वापस मोहब्बत टाइम नहीं है, बस इख्तिसार करता हूँ। मुल्तान की ज़मीन पर अगर हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी चमके, बदन हाफिज जमाल का था चमक मुस्तफा की थी। ये वो हाफिज जमाल है वो सीधी जानिब सलाम फेरते हैं, सारे हाफिज कुरान हो जाते हैं, उल्टी जानिब सलाम फेरते हैं, सारे नाज़िर कुरान बन जाते हैं। अगर मुल्तान की ज़मीन पर बहाउद्दीन ज़करिया चमके, बदन बहाउद्दीन ज़करिया का था चमक मुस्तफा की थी। अगर शाहरुख आलम चमके, बदन शाहरुख आलम का था चमक मुस्तफा की थी। अगर मैं और आप चमके, बदन हमारे अपने अपने थे चमक मुस्तफा की थी। बस इसलिए हम कहते हैं करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, बस एक जा दो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी पाया, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आमीन व माली।